اور اپنی ذات میں بھی نفع پہنچانے کے اندر انہیں طاقت نہیں ہے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ کسی کو مارنے کی طاقت، نہ کسی کو زندہ کرنے کی طاقت، مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت۔ تم جن معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہو ان میں بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین کو اپنا شرک واضح کرنے کے لیے ان کو دلیل کے طور پر یہ بتلایا کہ تمہارے معبود کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اور اس معبود کی طاقت کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، میں نے رمضان میں ایک بات کہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے بندو، اے میرے ایمان والے بندو، جسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پیار اور محبت کے ساتھ الفاظ سے بلاتا ہے اور پکارتا ہے، 86 جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، لیکن جہاں یا ایھا الناس سے خطاب ہو اس سے مشرکین جتنے ہیں قیامت تک آنے والے ہیں وہ تمام اس کے مخاطب ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ پاک تم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ فاستمعوا له، استماع عربی کے اندر ایسے موقع کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جبکہ کسی کو کہا جائے کہ تم دھیان سے اس بات کو سنو، فاستمعوا له۔ اسی لیے درمیان میں ایک بات یاد آئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم دھیان سے سنو، اگر پڑھنے والے کی آواز تم تک پہنچتی ہے تو تم دھیان سے سنو، اور اگر تم تک وہ آواز نہیں پہنچتی تو تم فَأَنصِتُوا خاموش ہو جاؤ۔ اسی سے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ نکالا کہ جب امام خطبے کے لیے جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پر جب خطبہ دیتا ہے تو تم اس خطبے کو دھیان سے سنو، یہاں تک کہ اس میں کلام کرنا، بات کرنا منع کیا گیا، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا، خطبے کے لیے نکلا تو اس وقت نہ نماز ہے نہ کلام ہے۔ امام جب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو گیا تو کوئی نماز بھی نہیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، کوئی نماز نہیں، یہاں تک کہ جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس سے بھی منع کیا گیا کہ اس سے بھی رک جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ امام کا خطبے کا سننا۔ امام اپنے خطبے میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کسی نے کوئی آدمی بات کر رہا ہو، تیسرے آدمی نے کہا انصت، خاموش ہو جا، تو اس خاموش یہ لفظ کہنے والے کو بھی شریعت یوں کہتی ہے فقط لغوت، تو نے بھی لغو کلام کیا، تیرا کام یہ تھا استماع، سننا، اور اگر تو نہیں سنتا ہے جس سے اس کا آواز نہیں جاتی ہے تو خاموش رہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال لی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلوں کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ لوگ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تمہارے جتنے 307 ہیں، اس لیے کہ بیت اللہ میں 307 بت تھے، بلکہ وہاں تو جتنے لوگ مکہ میں رہتے نہیں تھے اس سے کہیں زیادہ ان کے معبود تھے، سفر کے الگ، میاں بیوی کے ساتھ بات کرتے وقت وہ الگ، گھر والوں سے بات کرتے وقت الگ، کھانے کے وقت الگ، مہمان کی دعوت ہو اس وقت ان کا معبود الگ، سفر میں جاوے ان کا معبود الگ، جو بھی خوبصورت پتھر ان کو مل جائے تو پرانے پتھر کو پھینک دو، پرانے اپنے معبود کو اور بت کو پھینک دو اور خوبصورت پتھر کو اپنا معبود بنا لو، یہ ان کی طرز زندگی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارے تمہارے معبود جمع ہو جاوے، ان سارے جمع ہونے کے بعد بھی وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر ہماری پیدا کی ہوئی کمزور ترین مخلوق میں مکھی کوئی ان معبودوں پر پتھر پر چڑھائے ہوئے کسی چیز کو اگر کسی نے لے بھی لیا، اس مکھی نے اس چیز کو لے بھی لیا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے۔ تمہارے معبود تو اتنے کمزور ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کہ تم بھی کتنے کمزور اور جس کو تم معبود بنائے رکھا ہے وہ بھی کتنے کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی طاقت کو تم نے پہچانا نہیں۔
اللہ پاک خود فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، ایک جگہ پر اللہ پاک اپنی قوت دکھانے کے لیے بتا رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، ساری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مٹھی کے اندر ہوگی قیامت کے دن. وما قدر اللہ حق والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، والسماوات مطویات بیمینی، اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے ہیں. تو میرے دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی چیز ساری عبادتوں کا مغز، ساری عبادتوں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی توحید پرست ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بن جائے، اللہ کی طاقت کو ماننے والا بن جائے، اچھے حالات میں بھی اللہ ہی کو پکارے، برے حالات میں بھی اللہ ہی کو پکارے. حالات کا بنانا اللہ کے قبضے میں ہے، حالات کا سدھارنا اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے کو پلٹانا یہ تو ہمارا ہی کام ہے، لوگوں کے درمیان میں ہم ہی ایام کو بدل دیتے ہیں. لہذا ایسے موقع کے اوپر جب انسان حالات سے گھرا ہوا ہو، اس موقع پر بھی اللہ ہی سے اپنا مدعا پیش کریں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. اور اگر انسان اچھی حالت میں ہے تب بھی کسی بھی عبادت، کسی بھی مالی کام یا کسی بھی کمال کی چیز جو اس کو حاصل ہوئی ہے، آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے اپنے کمال سے کیا. جہاں کسی نے یہ کہا اپنی کمال سے کیا، گویا اس نے اللہ کی ایک نعمت کی ناشکری کی، اس لیے کہ رہنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کو کئی طریقے سے احادیث مبارکہ میں سمجھایا، اور بعد کے علماء کرام نے بھی اس کو کئی طریقے سے اس چیز کو سمجھایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی؟ کہ اللہ ایک طاقتور ذات ہے جس کے خزانے بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، جو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، جو بڑی قوت اور طاقت والا ہے. اس خدا کی معرفت کو آپ نے کیسے پہچانا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ایک شہتوت کے پتے سے میں نے خدا کی معرفت کو پہچانا. پوچھا کہ شہتوت کے پتے میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا کہ شہتوت ایک درخت ہے، وہ درخت کا پتا جب ایک کیڑا کھاتا ہے اور وہ کیڑا جب اس پتے کو نکالتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے. وہی شہتوت کا پتا اگر جب بکری کھائے گی تو وہ بکری مینگلیاں نکالتی ہے. میں نے خدا کی معرفت سے پہچانی کہ خدا تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک ہی چیز کے اندر تو نے وہ صفت رکھی کہ اس سے ریشم بنتا ہے جو دنیا والوں کی نظر میں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور وہی چیز جب کوئی اور مخلوق کھاتی ہے تو اس سے تو مینگلیاں نکالتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا. ایک مرتبہ دہریوں کی ایک جماعت آئی اور ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، اور تلوار وہ مسجد میں آئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے تو ان دہریوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم میری ایک بات سنو. تو انہوں نے کہا سناؤ، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میری کشتی دریا میں چل رہی تھی، سخت طوفان آیا، بہڑ میں کشتی میری پھنسی ہوئی تھی، لیکن میری کشتی صحیح راہ پر ہی چل رہی تھی اور میں صحیح سالم واپس آ گیا. تو تم اس بات کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں کر سکتا، عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں کہ کشتی بہڑ میں پھنسے، سخت طوفان ہو اور آدمی بچ کر نکلے، اور پھر یہ کہ وہ بہڑ میں بھی صحیح راہ پر چلتی رہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات کیسی ہے؟ تم کیسی بات کرتے ہو؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو. دہریہ اسی کو کہیں گے کہ جو خدا کے وجود کا انکار کرے، تو تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو تو یہ آسمان اور زمین کیسے چلتے ہیں، یہ سورج اور چاند کیسے چلتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، اس انداز سے چلنا ہے اور نکلنا ہے، اور زمین اور آسمان اپنے خزانوں کو کیسے نکالتی ہیں، تو یہ اس کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ ہاں، وہ تو کسی چلانے والے ہی سے چلے گے. سورج اپنی مقدار پر چلانے والے ہی کے اشارے پر چلے گا.
چاند جو روشنی دیتا ہے وہ کسی طاقتور قوت کے اشاروں ہی سے تو چلے گا جو سورج اور چاند کے طاقت سے بھی زیادہ طاقتور ہو. فرمایا کہ اسی کا نام خدا ہے کہ جو سب سے بڑا طاقتور ہے. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، بڑا طاقتور اور مضبوط قوت والا ہے. تو وہی وحدانیت کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے لیے بنیادی چیزیں ہیں کہ تم پکے موحد پرست، توحید پرست بن جاؤ، پکے موحد بنو، تبھی جا کر تمہاری عبادتیں ہمارے یہاں قبول ہوگی. انشاءاللہ باقی آئیں گے.